اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا یا اللہ ہمارے وقت میں بہترین برکتیں ڈال دیجیے۔ الحمدللہ ہم لوگ اس دفعہ دورہ سورۃ القرآن میں مکی صورتوں سے اپنے عقائد مضبوط کر رہے تھے۔ آخرت کا یقین، رسالت کا یقین، توحید کا یقین، روز جزا کا یقین، جنت و جہنم کی ڈویژن کا یقین، ان اعمال کی درستگی جس کی وجہ سے ہم جنتوں کی طرف جائیں گے اور جہنموں سے جان چھٹائیں گے۔ اب مکی صورتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو مدنی سورہ پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ الحجرات ہے، اور یہ ایسی سورہ ہے جو ایک اسٹیٹ آف اسلامک اسٹیٹ میں کیسے گھر گھرانے ہونے چاہیے، ایک اسلامک اسٹیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیم کا کیا لیول ہونا چاہیے۔ ہماری جانوں پہ، ہمارے انفس پہ سب سے پہلا حق ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد اس ہستی کا ہم پہ سب سے زبردست حق ہے جس نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، چاہے اللہ کے کلام کے ذریعے کروائی، چاہے اللہ کی آیات پہ غور و فکر کر کے کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے یہ حق ہے کہ ہم انہیں اپنی جان سے، اپنے ماں باپ کی جان سے، اپنی اولادوں کی جان سے زیادہ چاہیں، کہ اس ہستی نے ہمارے لیے وہ برج بننے کی کردار ادا کیا کہ بندوں کو بندوں کے رب سے جوڑ دیا۔ تو اس سورہ میں انشاءاللہ تعالی ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہماری ذات پہ حقوق ہے اس کو پڑھیں گے۔ جب ایک اسٹیٹ بن گئی، جب مکے سے ہجرت کرنے کے بعد ایک ریاست دے دی گئی مدینے میں کہ جی ایک مسلم گھرانہ یا مسلم معاشرہ ایسا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی 30 پاروں میں اس اسٹیٹ کے حقوق بتائے۔ کیا پبلک کا حقوق ہوگا، کیا اسٹیٹ کا حقوق ہوگا، کیا فاؤنڈر آف دا اسٹیٹ کا حقوق ہوگا۔ تو یہ اتنی ایک کمپریہنسو سورہ ہے کہ اس میں آپ کی گھر میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی تقریب کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور گراؤنڈ لیول پہ کس طرح سے ایک خوبصورت معاشرے کو ہونا چاہیے اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں ڈسکشن سنیں گے۔ اس سورہ الحجرات کا جو انداز ہے آغاز کا وہ بہت ڈفرینٹ اور بہت خوبصورت ہے۔ میجرلی آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں قرآن میں اور بیچ میں آ جاتا ہے کوئی حکم، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ لیکن سورہ الحجرات کی یونیکنیس یہ ہے کہ یہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ڈائریکٹ اس سورہ میں کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کو، اور بالکل ایڈریس کر کے انیشیلی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جس مومن بندے نے اس حکم کو پا لیا وہ اللہ کے نبی کی توقیر، ان کی تکریم، ان کی تقدیم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، نہ اللہ کی شریعتوں سے آگے بڑھو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھو۔ عربی میں ایک محاورہ کہا جاتا تھا، فلاں شخص اپنے باپ کے آگے چل پڑا، اور یہ محاورہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ گویا کہ فلاں شخص نے اپنے باپ کی سرکشی کر لی، باپ کے آگے چل پڑا۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تم ہمارے ماں باپ نہیں ہو، ہم سے آگے نہ چلو، ہمیں نہ سکھاؤ۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عربیوں کا وہی محاورہ استعمال کیا، اور کیا کہا کہ اے صاحب ایمان لوگوں، نہ تم اللہ سے آگے بڑھنے کی جرت کرو اور نہ تم رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی جرت کرو۔ جس کو اللہ نے لائن کھینچ کے حلال کہہ دیا وہ حلال کافی ہے، اس میں خود اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ اجر ہے، یہ سزا ہے، اس میں جنت ہے، اس میں جہنم ہے، اس میں اب کمی پیشی نہ کرو۔ لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، نہ تم آگے قدم بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات کر لیں، اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، تو اس کے بارے میں دو رائے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی عبادات ہمیں دے کر چلے گئے ہیں، اب اس میں کمی پیشی خود سے مت کریں۔ آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اذکار کو بھی دیکھیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے اذکار ایسے بتائے کہ یہ 3 دفعہ پڑھ لو، یہ 7 دفعہ پڑھ لو، پھر یہ 3 دفعہ پڑھ لو، یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو۔ اگر ہم اپنے وظائف پہ غور و فکر کریں کہ ہم کتنے قسم کے وظیفے پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وظیفہ عربی کا لفظ ہے بھی نہیں،
114 मरतबा पढ़ लो, 417 मरतबा पढ़ लो, एक रात में इतनी मरतबा पढ़ लो, एक बड़ी तस्बीह लो, ऐसा यहाँ से वहाँ तक फैलाओ और उसमें इतनी बार आयत करीमा पढ़ लो। नेकी का जो स्टैंडर्ड रसूल अल्लाह देकर गए उससे आगे मत बढ़ो, चाहे कितना भी दिल चाह रहा हो, तुम 3 सजदे नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी को ही बढ़ा के कहने को बिदअत कह दिया। नेकी के लिए जो अल्लाह के नबी स्टैंडर्ड देकर चले गए हैं उसी स्टैंडर्ड पर रहना है। अल्लाह के नबी से ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखने वाला कोई था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा आए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा हमें रसूल अल्लाह का मामूल बता दें। उन्होंने फरमाया कि वो तहज्जुद पढ़ते हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया वो रोज़े रखते हैं। उन्होंने रसूल अल्लाह की लाइफ स्टाइल सुना नेकियों को लेकर, तो तीनों दोस्त आपस में क्या डिस्कशन करते हैं। एक शख्स ने कहा उन सहाबा में से कि मैं ऐसा करूँगा कि कभी शादी नहीं करूँगा, मैं अपने अज़ुए ख़ास कटा दूँगा और मैं कभी हाजत नहीं रखूँगा, ना बीवी की ना बच्चों की। दूसरे ने कहा कि मैं कभी भी रात में ना सोऊंगा। अगर रसूल अल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग तहज्जुद पढ़ते हैं और रातों को जागते हैं तो मुझे तो ये भी नहीं देता सोना, मैं तो इससे भी ज़्यादा जागूंगा। तीसरे ने कहा अगर अल्लाह के नबी इतने ऑफ एंड ऑन रोज़े रखते हैं तो मैं तो अब सारी ज़िंदगी रोज़े से रहूँगा, मैं कभी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने रसूल अल्लाह को ये खबर दे दी कि आपके कुछ चाहने वाले आए और मैंने आपकी इबादत उनको बताई और उन्होंने उसके आगे ऐसा ऐसा प्लान किया। तो अल्लाह के नबी ने मिंबर पर जाकर नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। मैं बीवियाँ भी रखता हूँ, बच्चे भी रखता हूँ, मैं सोता भी हूँ और मैं जागता भी हूँ, मैं रोज़े रखता भी हूँ और मैं रोज़े छोड़ता भी हूँ। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ इबादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया उससे आगे मत बढ़ें। इस टाइम सबसे ज़्यादा उम्मत ने अपना नुकसान किया है बिदात में पढ़ के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं कि हमारा बड़ा दिल चाहता था कि जब रसूल अल्लाह आए तो हम उनके इकराम में खड़े हो जाएं, लेकिन हम जानते थे कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि लोग उसके इकराम में खड़े हों तो उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। तो चाहते हुए भी सहाबा इकराम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके बैठे रहते थे कि हम उनकी तकदीस में खड़े नहीं होंगे। आज पता नहीं कहाँ से लोगों ने कहा सलातो सलाम पढ़ रहे हो खड़े हो जाओ, जो नहीं खड़ा होता वो गुस्ताख हो गया। आज मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेयरनेस है कि नहीं खड़े होते। आप लिटरली जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टैंडर्ड ऑफ इबादत हमें देकर जा चुके हैं वो अपने क्लाइमेक्स पे है, वो इबादत की सबसे खूबसूरत शक्ल है। अब दूसरी चीज़, हाँ लेकिन दुनियावी मामलात में आप सल्लम की मैं आपको हदीस से कोट करूँगी। दुनियावी मामलात में कोई बोले कि रसूल अल्लाह ने तो कभी जहाज़ का सफ़र नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी स्पून से नहीं खाया, मैं भी स्पून से नहीं खाऊंगी। दुनिया की चीज़ें इस्तेमाल करने में, दीन के लिए तो रसूल अल्लाह आपके लिए द एंड है, जो उन्होंने किया वो हम करेंगे इबादत समझते हुए। लेकिन दुनिया के मामले में एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ताबीरुल नखल के नाम का एक प्रोसेस हुआ करता था कि नर खजूर के दरख्त के पास मादा खजूर लगा दिया जाता था जिससे उसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, देखा कि एक दरख्त को दूसरे दरख्त के करीब किया जा रहा है, वो पॉलिनेशन का वो सारा रिप्रोडक्शन का जो मामला था वो आसान हो जाए। आप सल्लम ने ऐसे ही कह दिया कि तुम लोग ये ना करो तो क्या है, एक राय दी, दुनियावी मामले में राय दी अल्लाह के नबी ने, अगर तुम लोग ऐसा ना करो तो क्या होगा। जब बस सहाबा ने समझा कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि तुम ऐसा ना करो, उन्होंने दोबारा ये वाला प्रोसेस नहीं किया उस साल। क्या हुआ, जिस साल उन्होंने ये काम नहीं किया उस साल खजूर की जो मिकदार थी वो कम हो गई। साहबा आए रसूल अल्लाह के पास कि अल्लाह के नबी आपने ऐसा ऐसा कहा और हमने ना फिर वो नर मादा को क्लोजनेस करने वाला अमल नहीं किया। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने तो तुम्हें राय दी थी, दुनियावी मामले तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। कितना बड़ा मसला आज का हल कर दिया। जहाज बनाओ, जहाज उड़ाओ, अंडरग्राउंड जाओ, अबव द स्काइज जाओ। अब मत ढूंढना कि रसूल अल्लाह बोइंग 77 पे बैठे थे तो मैं भी बैठूंगी, मैं नहीं, वो नहीं बैठे थे तो मैं भी नहीं बैठूंगी। उन्होंने ये ईजाद देखी थी तो मैं भी ये ईजाद इस्तेमाल करूंगी, रसूल अल्लाह ने ये ईजाद नहीं देखी तो मैं भी नहीं करूंगी। दुनियावी मामले में रसूल अल्लाह कह कर चले गए कि दुनिया तुम मुझसे बेहतर जानते हो। क्योंकि आप सल्लम बाई सेल्फ कोई ना इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था, उम्मी थे। उम्मी कहते हैं ऐसा बंदा जो अपनी माँ के पेट से सिर्फ इल्म सीखता है या माँ की गोद से सिर्फ इल्म को कलेक्ट करता है। तो आप सल्लम की इबादत और अकायद और नेकी के फ़िल्टर के एतबार से वहीं तक स्टिक रहे जहाँ तक रसूल अल्लाह स्टिक रहे। हाँ लेकिन दुनिया के मामले में अल्लाह के नबी ने एक बहुत बड़ा ग्राउंड हमें दे दिया ये कहकर कि दुनिया तुम मुझसे
بہتر سمجھتے ہو. تو یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی مت کرو. جو شریعت انہوں نے ڈیزائن کر دی ہے اب اس کے اندر فنکاریاں مت کریں. آج بہت سارے سو کالڈ لبرل قسم کے اسکالر جو ہے نا وہ آج یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. وہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے کہ اپنی سالی سے پردہ نہیں ہے. تو پلیز جو اللہ کے نبی گناہ اور سزا اور جزا اور نیکی کی ایک لائن ڈرا کر کے چلے گئے اس سے کبھی آگے مت جائیں. عبادات کے لیے وہیں تک اسٹک ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، سورہ حجرات شروع ہوتی ہی کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ صاحب ایمان. ہم یہ سمجھتے ہیں ایمان آ گیا، ہاں قرآن تو سارا کا سارا سمجھ آ گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے تربیت کی، ہم تو پیدا ہی قرآن والے گھرانے میں ہوئے، ہم تو بات ہی عربی میں کرتے ہیں. نہیں جی. اور یہاں جب پہلا ایڈریس کیا جا رہا تھا یا ایھا الذین آمنو کی آیات جب رسول اللہ پہ بالکل فریش اترتی تھی تو لسنرز کون ہوتے تھے رسول اللہ کے؟ صحابہ اکرام، جن کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل ایمان سے بھر لیے، ہم نے ان کو جانچ لیا ہے، ہم نے ان پہ راہ اور دعات لگا دیا. بدریوں کے تو اگلے بھی گناہ معاف کر دیے اور پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے. وہ بدری صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جب یہ آیات اترتی تھی. اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ پھر دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم اونچی کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے ہرگز بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرائے سب غارت ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو. ابھی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف رسول اللہ کے سامنے اونچا بول دینے کی وجہ سے ایسا نہ ہو ادیبہ تمہارا سارا نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے. کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی رسول اللہ کی سنت پہ کوشچن نہیں کیا، صرف بات کرنے میں بے ادبی کر دی. کہا یہ کہ آج لوگ سنتوں کو ہلکا لیتے ہیں، کہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بور لگتا ہے لوگ. اتنی اسٹرکٹ آیات تھی یہ اور اتنی تربیت کر دینے والی آیات تھی کہ اتنا کہہ دیا گیا کہ اے ایمان والو اپنی آواز رسول اللہ کی آواز کے آگے اونچی نہ کرو. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بائی برتھ آواز بہت اسٹرانگ تھی. کچھ لوگ کی آواز گرجتی بھی ہوتی ہے، وہ چاہتے بھی ہیں نا کم کرنا تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جب یہ آیات اتری ثابت بن قیس تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ گئے. ایک دن رسول اللہ نے ان کا ویٹ کیا، دوسرے دن رسول اللہ نے ویٹ کیا، صحابہ سے پوچھا کہ ثابت کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ صحابہ کا جو رسول اللہ کے ساتھ محبت تھی نا وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ایک نماز میں دیکھ رہے اور ایک نماز میں وہ غائب ہو جائیں. سب سے زیادہ ان کے دن کا خوبصورت منظر یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ ان کو دیکھتے تھے، ان کو حق کرتے تھے، ان کے بارے میں سوال جواب کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے مس کیا ثابت بن قیس کو کہ کہاں ہے. لوگوں نے جا کے پوچھا ثابت آپ کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے وہ آیت اتر گئی نا وہ میرے لیے اتری ہے. صحابہ ایک ایک آیت کو اتنا پرسنل لیتے تھے. کہنے لگے وہ میری آواز نا بڑی گرجتی ہوئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو مینشن کر کے کہہ دیا کہ تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ ہو، تو میں تو ڈر کے مارے گھر ہی بیٹھ گئی. پھر اللہ کے نبی نے ان کو پیغام پہنچایا کہ ثابت بن قیس سے کہو کہ یہ آیات ان کے لیے نہیں اتری، ان سے تو اللہ راضی ہے، ان سے کہو مسجد آئے. کہ اپنی آوازیں رسول اللہ کی آواز کے اوپر بھی مت لاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات سنی جبکہ حضرت عمر کی آواز میں ایک گرج تھی. آپ جب حضرت عمر کی بایوگرافی پڑھتے تو جب بھی مکے والے نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجنا ہوتا تھا کسی دوسرے ملک میں تو عمر کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے. یہ ایسے اسپوک مین تھے کہ جب یہ بولتے تھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آگے سے مزید بولنے کی. لیکن جب حضرت عمر فاروق نے یہ والی آیات سنی تو ان کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ اتنا آہستہ بولنے لگے تھے کہ لوگ ہلا کے پوچھتے تھے عمر ذرا دہرانا تم نے کیا بولا. اتنا لحاظ ایک ایک. میں جب یہ والے واقعات سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کبھی ہم نے قرآن اتنا پرسنل لیا. ہمیں منافق کی آیت میں سامنے والی نظر آتی ہیں، بازو والی نظر آتی ہیں، پیچھے والے نظر آتے ہیں. ہم منافق کی آیت میں خود کو کبھی فٹ کرنا چاہتے ہی نہیں. جبکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیات پڑھتے تھے تو کفار کے عذاب کی خبریں سن کے گر جاتے تھے.
لوگ پانی مارتے تھے، چھینٹے مارتے تھے. کیا ہوا عمر؟ کہتے وہ اللہ قرآن میں بتا رہا تھا منافق اور کفار کو ایسے ایسا عذاب ملے گا. میں پوچھ رہا تھا عمر تم برداشت کر سکو گے؟ اتنا پرسنل قرآن کی آیات پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی ایک کہا کہ ان کے قدم سے آگے نہ چلو. اور لٹرلی صحابہ کرام جب رسول اللہ چلتے تھے کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ سے 2 قدم آگے رکھ دے. رسول اللہ بیٹھے نہیں تو کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ ان سے پہلے بیٹھنے کی کوشش کرے. ان کی موجودگی میں رسول اللہ کا ہونا کسی بڑے امتحان سے کم نہیں ہوتا تھا. ایک چاہت تو ہوتی تھی لیکن جب اتنی تقدیم والی کوئی ہستی بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی بھی ازواج مطہرات ہوں، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بیک وقت کی ہمارے شوہر بھی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں. ایک دفعہ یہ جو پاکٹ منی ہوتی ہے خواتین کی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت چلی. ایسا ہوتے ہوتے بات چیت چلتے چلتے قرآن کی آیات نازل ہو گئی. اے نبی اگر تم سے دنیا کی زینت مانگتی ہے تو لاؤ ہم ان کو دنیا کی زینت دے کر چلتا کرتے ہیں، تمہیں اس سے اچھی بیویاں دے دیتے. ایک لمحے میں ازواج اسٹونش ہو جاتی تھی کہ ہم انہیں شوہر کہیں کہ رسول اللہ سمجھے. ذرا سا دل لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شہد کھا کے آ رہے ہیں اور اب پتہ لگا مغافیر کی جو ہے نا شہد کی وجہ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے فلاں زوجہ کے گھر، سب مل کے پلان بناتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئیں گے نا تو ہم نے ان سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اس میں ایک بڑی انوسینٹ سی ہماری امی حضرت سودا بھی تھی. سنا وہی سارا واقعہ آپ لوگوں نے؟ سب خواتین تو بڑی جینیس تھی. شی واز اباؤٹ ابو 50+، اور بڑی معصوم خاتون تھی، بڑی جسے کہتے ہیں انوسینٹ لیڈی. حضرت عائشہ کو پتا تھا کہ رسول اللہ منہ کھولیں گے تو میں بولوں گی مغافیر کی بو آ رہی. جیسے ہی رسول اللہ انٹر ہوئے حضرت سودا نے کہنا شروع کیا آپ کے پاس سے بو آ رہی ہے، آپ کے پاس سے شہد کی بو آ رہی ہے. تو اتنی سی باتوں میں بھی نا قرآن آ جاتا تھا کہ نبی تم نے ایسی چیز کیسے خود پہ حرام کر دی جو اللہ نے حلال کی، کیا تم بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ تو صحابہ کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. ازواج کے لیے آنر ضرور تھا کہ ہم صحابی رسول ہیں، آنر ضرور تھا کہ ہم ازواج رسول ہیں، لیکن آنر کے ساتھ رسپیکٹ کتنی تھی؟ ذرا سی کمی پیشی کی نہیں اور اوپر سے قرآن نازل ہو جاتا تھا. تو اپنی آواز بھی رسول اللہ کے آگے بلند مت کرو. ابھی جب ہم جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو بھی لے کر جائے حرم میں، تکلیف ہوتی ہے کہ جب ریاض الجنہ یا رسول اللہ کے روضے کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اس بے ادبی سے عورتیں بھاگتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جب گیٹ کھلتا ہے مطلب انسان بھول جاتا ہے کیا آپ کے پاؤں کی دھمک اتنی تیز، یہ آپ حاضری کر رہے ہیں یا گستاخی کر رہے ہیں؟ وہاں تو جاؤ تو ڈرتے ہوئے جاؤ. ہم جب مکے سے مدینے ٹریول کر رہے تھے تو ایک سورہ حجرات کی انہی آیات سے جو ہمارا گروپ تھا اس میں ہم نے یہی کہا کہ مکے میں تو جو آپ نے جس طرح سے 5 دن گزارنے تھے گزار لیے. گو کہ ادب اس جگہ کا ایسا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تو حرم میں بادب اترتے ہیں. چلے پھر بھی اللہ آپ کا بہت اپنا ہے، اللہ سے تو تڑا والا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تو دے دے نا، اللہ تو کیوں نہیں سن رہا ہماری بات؟ لیکن رسول اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تو تڑا والا معاملہ نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں تم درود، اسکالرس کہتے ہیں تم درود بھی پڑھو نا تو اپنی پلکیں جھکا کے پڑھو کہ کس کے آگے اپنا سلام پیش کرو. اتحیات میں سلام بھی پیش کرو تو ادب کے ساتھ پیش کرو. فرشتے نہ صرف تمہارا سلام اور درود لے کر جائیں گے بلکہ جس فزیکل جیسچرز کے ساتھ تم نے پڑھا ہوگا وہ بھی وہاں لے کر جائیں گے. اللہ کے نبی اس نے ایسے دل سنبھال کے پڑھا، اللہ کے نبی اس نے ایسی آنکھیں پٹپٹا کے پڑھا، اللہ کے نبی اس نے ایسی گردن جھکا کے پڑھا. اور ہم کیسے بہت اس ٹائم والی آیت جب بھی میں پڑھتی ہوں تو اپنی ہی تربیت اچھی خاصی ہو جاتی ہے. تو وہی میں نے اپنے گروپ کو کہا کہ یہاں تو جیسے آپ نے بلنٹ ہونا تھا نا آپ ہو لیے. اب جہاں جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں وہ اپنے مرقد پہ یعنی اپنے قبر پہ زندہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو سنتے ہیں. تو وہاں اللہ کے واسطے کوئی بے ادبی مت کر دی. صحابہ کو ڈرایا جاتا تھا کہ تم نے اگر آواز تیز کی تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس امان نامے میں سے سب ڈیلیٹ کر دے گا صرف آواز تیز کرنے پہ. کہا یہ کہ جب لوگ سنتوں کو کوسچن کرتے کیا داڑھی رکھنا بس سنت ہی تو ہے؟ اگر تم نے سنت کو ہلکا سمجھا تو پھر یہ والا احترام کیسے کرو گے اللہ کے نبی کا؟ تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنا واویلا اتنے دھکم پہ. اور اگر کسی کو 2 نفل کا موقع مل گیا تو اس کا بس نہیں چلنا، دادی کا، امی کا، چاچی کا، مروں کا،
سب کا نفل پڑھ دے چاہے پیچھے والی اس کو بدوائیں دینے پہ آ جائے. اور آپ وسلم جب ان چیزوں کو لائیو دیکھتے ہوں گے کہ یہ اسٹینڈ ہے میری امت کا اور یہ لیول ہے میری امت کا, تو یہ والی آیات نہ صرف اس معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے بلکہ آج ہماری بھی اس چیز میں تربیت ہو رہی ہے. لوگوں جو ایمان لائے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, تو آج سے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جب بھی درود پڑھے اپنی آواز کو اور ہلکا کر کے اور میٹھا کر کے اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں ایک نرمی لا کے ایک جھکاؤ اور ایک احترام لے کر آئیں. اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو. صحابہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ کے سامنے کیسے بات کریں اونچی آواز سے. ایک موقع ہوا رسول اللہ نے کوئی بات کی, یہاں سے ابو بکر نے ایک رائے دی, وہاں سے عمر فاروق نے ایک رائے دی, انہوں نے کہا کہ میری رائے کی یہ چیز بہتر ہے, انہوں نے کہا میری رائے کی, اور ہوتے ہوتے تھے تو دونوں انسان, ان کے لہجے کی گرج چمک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ میری موجودگی میں ہی شور ہو رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کا وقت بہت قریب آ گیا تھا تو ایسے ہی ایک معاملہ دوبارہ ہوا. رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کے درمیان کوئی بات نکلی اور ہوتے ہوتے اس بات میں صحابہ کی آواز اونچی ہوگی, تو اللہ کے نبی نے ڈانٹ کے کہا کہ تمہیں اس چیز کی فکر نہیں کہ وقت کا رسول تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہے. تو صحابہ نے اپنے ہونٹ ایسے ہاتھوں سے پکڑ لیے, ہم نے کیسے آواز تیز نکالی. رسول اللہ سے بات ایسی آواز میں مت کرو, نہ دوسروں کو جیسے پکارتے ہو ایسے رسول اللہ کو پکارو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لی. ہم سب کس لیے روزے رکھ رہے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم, ہم میں سے کوئی ڈائٹنگ کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا. ہم میں سے ہر کوئی کس لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ اللہ میں رمضان کے آخر تک روئے زمین پہ تیرا سب سے زیادہ خوف رکھنے والی ہو جائے. اور اگر تقوی کا تاج نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھوکا پیاسا سب برداشت کیا ضائع نری مشقت. رسول اللہ نے کہا امت کے کافی روزے دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس فاقے کے علاوہ کچھ نہ ملے گا. تو جب ہم تقوی کے لیے روزے کی حالت اڈاپٹ کرتے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو اللہ کے نبی سے بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے کس کے لیے پسند کر دیا ہے؟ تقوی کے لیے, یعنی ان کے دل متقی ہوں گے, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اس کا ایک خاص شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیہاتی صحابہ بھی ہوتے تھے. ہمارے ذہن میں صحابہ کو لے کر ایک ایسا فگر ہے جو بالکل روبوٹک ہوتے تھے. یہاں رسول اللہ کا حکم ہوتا تھا, وہاں وہ کام کرتے تھے, ہنستے تو وہ کبھی تھے ہی نہیں, اور اتنی سنجیدہ ان کی زندگی تھی. جبکہ آپ جب صحابہ کی لائف اسٹائل پڑھتے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی, چٹ چیٹ بھی ہوتی تھی. کچھ صحابہ دیہاتی تھے, بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے یورین پاس کر دیا, یعنی کہ انہیں اس ٹائم مسجد کے ایٹیکیٹس بھی نہیں پتہ تھے. اتنی بیسک چیزیں بھی صحابہ سم ٹائم نہیں سیکھ پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں, مسجد نبوی کو واش کر دو, کوئی چوں چڑھا نہیں کہ تم صحابی ہو کے یہ سب نہیں جانتے ہو. تو کچھ ایسے صحابی ہوتے تھے جو کارنرز آف مدینے سے آتے تھے, جو دیہاتی, جنہیں بدو ہم کہتے ہیں. اچھا, بدوی صحابی جو ہوتے تھے اگر ان کی مدینے میں آ کے گرومنگ نہیں ہوتی تھی تو وہ الٹریٹ لوگ کی طرح بات کرتے تھے. آج بھی ایک شہر کا بندہ بیٹھا ہوا ہو اور ایک دیہات کا بندہ بیٹھا ہوا, اس کا وے آف اسپیکنگ بتا دے گا کہ یہ دیہات سے آئے. اسی طرح سے کچھ دیہاتی صحابہ ہوتے تھے تو, اور دیہات کے جو اس ٹائم کے وہاں جوار کے لوگ ہوتے تھے ان میں ریجیڈیٹی بڑی ہوتی تھی, ضدی ہوتے تھے, اور ایٹیکیٹس بھی انہیں نہیں آتے تھے. کچھ بدوی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آج بھی مکے مدینے میں آپ جائیں, آپ کو عربی لوگ دوپہر کو نہیں نظر آئیں گے. وہ یا تو ارلی مارننگ نظر آتے ہیں یا وہ شام چڑھے نظر آتے ہیں. کیوں نہیں آتے دوپہر میں؟ وہ جو ان کے قیلولہ کا وقت ہوتا ہے وہ دھوپ کے ساتھ فیسنگ نہیں رکھتے اپنی زیادہ. تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی مکے میں تھے یا مدینے میں دوپہر میں اپنے گھروں میں ہوتے تھے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت ہوتا تھا تو کچھ دیہاتی صحابہ آ جاتے تھے اور آواز لگاتے تھے, یا محمد, نو ایٹیکیٹس, اور تیزی تیزی سے آواز لگاتے تھے. ہمارے دین میں تو کیا ہے
کہ آپ نے ایک بار نوک کیا اس کے بعد ٹھہرے. میں ایک جگہ سے کورس کر رہی تھی, انہوں نے نماز کی تربیت میں ہمیں ایک چیز سکھائی کہ اگر آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں, اپنے گھر آنے والی میٹس کی بھی تربیت کریں, اپنی بھی تربیت کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ 3 دفعہ دروازہ نوک کرنے کی پرمیشن ہے. اس کے بعد کیا کرو, بغیر منہ بسورے واپس چلے جاؤ. اندر سے آواز آ جائے واپس چلے جاؤ, تو کوئی چہرے سے ریئیکشن مت دو, واپس چلے جاؤ. تو کہنے لگی کہ 3 دفعہ نوک کرنے کا مطلب یہ نہیں ٹھک 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 ٹھک. یعنی کہ آپ ایک دفعہ نوک کریں, اس کے بعد اتنی دیر رکیں کہ اگر اندر کسی نے فرض نماز کی نیت باندھی ہے تو سلام پھیر دیں. میں تو سن کے چونک گئی کہ تم ان کی نماز توڑنے پہ نہ تل پڑو, ایک نوک کرو, اتنی دیر رکو کہ اگر اس نے 4 فرض یا 2 فرض یا 3 فرض کی نیت باندھی تو اپنے فرض مکمل کرو, پھر سیکنڈ نوک دو, پھر رکو, پھر تھرڈ نوک. یہ ترتیب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب آ جایا کرتے تھے, اور نہ ان کے قیلولے کا آرام کا وقت دیکھتے تھے, اور نہ آواز دینے میں کوئی ادب ہوتا تھا, بلکہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو آئے ہی ہمیں دین پڑھانے کے لیے, یہ آرام کیسے کر سکتے ہیں, یہ آرام کیسے کر سکتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ بیک ٹو بیک آوازیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہہ دیا, پھر آیات اتری ان کی تربیت کے لیے, اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر کیا ہے, بے عقل ہیں, شعور نہیں رکھتے. وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. جب نماز کا وقت قریب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ امامت کے لیے باہر ہی آتے تھے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے, رسول اللہ کا احترام بتا دیا, رسول اللہ کو کیسے پکارنا ہے یہ بتا دیا, رسول اللہ موجود ہوں تو کس طرح سے بات کرنی ہے یہ بتا دیا. اب سے جو آگے آیات شروع ہو رہی ہیں یہ معاشرتی اصلاح کی آیات شروع ہو رہی ہیں. اور سب سے پہلے کیا چیز بتا دی کہ کیا چیز ایک خوبصورت معاشرے کو بدصورت بناتی ہے, ہر اہل غیرے کی بات پہ یقین کرنا, افواہیں پھیلنا, اور ہر افواہ کو حقیقت سمجھ لینا. یہ بتائیں کسی معاشرہ خراب ہوتا ہے یا اپنے گھر کا ایک کمرہ سوچ لیں, ایک چھوٹا سا آپ کے اس پورے ٹاؤن میں آپ کا گھر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اکائی ہے, پورا کا پورا گھر ٹوٹ جاتا ہے اگر خبروں کی صحیح تصدیق نہ کی جائے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میاں بیوی میں جدائی آتی ہے, بہن بھائی میں جدائی آتی ہے, بچے ایک دوسرے سے نالا ہو جاتے ہیں. تو سوچیں کہ اگر ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے تو معاشرہ تو کتنی مشکلوں سے تشکیل پاتا ہے, اور ایک چھوٹی سی افواہ, ایک بے حقیقت بات پورے معاشرے کو ایسے دھجی بنا کے رکھ دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا, مہاجر اپنا گھر چھوڑ کے آئے تھے, اپنے ایموشنز چھوڑ کے آئے تھے, رسول اللہ اپنا بیت اللہ چھوڑ کے آئے تھے, ختیجہ کا گھر چھوڑ کے آئے تھے, یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. کتنی جنگیں ہوئی تھیں, کتنے بچے یتیم ہوئے تھے, کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں, تب کہیں جا کے ریاست مدینہ تشکیل ہوئی تھی. رسول اللہ نے زہر چکھا تھا, رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تھے, رسول اللہ نے بیٹیوں کا جنازہ دیکھا تھا, تب ایک اسٹیٹ ملی تھی رسول اللہ کو, مدینے کی اسٹیٹ ملی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بے حقیقت بات پہ مدینہ ٹوٹ جائے. تو پھر بہترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو, پھر اپنے کیے پہ پشیمان ہو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے, اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی. سبحان اللہ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, ایمان کی کیا دی تم کو, کیا سمجھ آتا ہے, ایمان دیا اور ایمان کی محبت دی. ایمان دیا, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی فکر ہوتی ہے یا نہیں. دیکھیں ایک یہ وہ انسان ہے جس نے رمضان میں تھوڑا سا ایمان سمیٹا, پھر سارا سال جو دل میں آیا کیا, اور پھر دوبارہ رمضان میں جو ہے نا کنویں کا میڈک بن کے دوبارہ سے بیٹھ گیا نیکیاں سمیٹنے کے لیے. اور ایک وہ شخص ہے جس نے رمضان میں تھوڑا سا ایمان سمیٹا, پھر پورے سال اسے ایک بالکل پری میچور بچے کی طرح سنبھالتا رہا, یہ نہ غلطی ہو جائے مجھ سے, یہ نہ غلطی ہو جائے. اس کی فکر کی کہ میرا ایمان کا درخت بڑا ہوا ہے یا نہیں, میرا ایمان میں کہیں کوئی بدعت کا رنگ تو نہیں آ گیا. اس سے کہتے ہیں جس کو ایمان کی محبت مل جائے, حببا, اس کے دل میں چاہت آ گئی. چھوٹا سا ایمان کا پودا لگایا تھا رمضان میں, پھر پورے سال اس کی جو ہے نا وہ کرتے رہے, دیکھ بھال کرتے رہے,
ضائع نہ ہو جائے میرا ایمان. اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارا دل پسند بنا دیا. سبحان اللہ. اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کراؤ. پھر اگر ان دو لڑنے والوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. یہاں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اس آیت کے اندر. اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں دیٹ مینس مسلمان بھی ایک دوسرے کے گربان کے قریب آ سکتے ہیں. جنگ جمل اس کا بہت بڑا نقشہ تھا. ایک ایسی جنگ جس میں ادھر بھی صحابہ تھے اور ادھر بھی صحابہ تھے. ادھر داماد رسول تھے تو ادھر زوجہ محترمہ تھی اور کئی صحابہ کا خون بہا. کس کے نام لکھا جائے گا وہ خون. اور جنگ جمل کے بارے میں تو اسکالرس کہتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے ڈرو کہ شرم آتی ہے اس ٹائم. زیادہ ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں وہ اکثر سوال کرتے ہیں وہ بتائیں ذرا جنگ جمل کا کیا معاملہ تھا. میں کہا از اٹ نیسسری کہ آپ ڈارک ٹائم سے بات شروع کریں. بدر سے بات شروع کریں جو یوم الفرقان تھا. لیکن کچھ لوگوں نے ایسا مائنڈ سیٹ ہمارا بنا دیا نا نعوذ باللہ کہ وہ چاہے سنی اور شیعت کو ابھارنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو دیکھا گیا تو ہمارے استاد تو یہ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں خاموش رہنا زیادہ بہتر. لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ دو اہل ایمان گروہ بھی ایک دوسرے کے سامنے کراس میچ ہو سکتے ہیں. اور اگر تمہیں یہ خبر ملے لائک مجھے یہ خبر ملے کہ یہ بھی مسلمان بہن بھائی ہے میرے یہ بھی مسلمان بہن, اگر ان دونوں میں لڑائی ہو جائے تو جو زیادتی پر ہے تمہارا کچھ نہیں جا رہا. تم گھر میں بیٹھی ہو, تمہیں اے سی بھی ہے, کمفرٹر بھی ہے, لوگ آتے جاتے سلوٹ بھی ٹھوکتے. لیکن تمہیں خبر مل گئی کہ دو لوگوں میں جو مسلمان ہیں جھگڑا ہو چکا ہے تو کیا کرو جو زیادتی پہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث تھی کہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی تو مدد کریں مگر ظالم کی کیسے کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ظلم سے ہاتھ روکو اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کا جتھا مضبوط ہو. تو اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ دو گروہوں میں لڑائی ہو چکی ہے تو صلح کرو. اور اگر مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی ہو جائے تو کیا کرو, پھر تو جہاد کرو. بات سمجھ آ رہی ہے. یہ بات مسلمانوں میں ہو جائے تو صلح کرو اور نان مسلم اینڈ مسلم میں ہو جائے پھر تو تمہارے جسم پہ کسی نے اٹیک کیا پھر تو جہاد کرو. پھر صرف اسٹیٹس لگانے سے فلسطین نہیں آزاد ہوگا, پھر صرف اسٹوریز لگانے سے نہیں آزاد ہوگا, پھر نہ صرف ریلی کی پہلی لائن میں کھڑے ہونے سے آزاد نہیں ہوگا. ایک بہت پیاری مثال دی کہ اگر آپ کسی شپ پہ سفر کرتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے شپ پانی پہ چلتی ہے, اگر بڑے قسم کے جو لگزیریس بحری جہاز ہوتے ہیں پانی پہ چل رہی ہوتی ہے, بیک وقت اس کے اندر سوئمنگ پولس بھی ہوتے ہیں جو خوبصورت شپس ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ٹکٹ بائی کیا شپ کا اور میری چوائس ہے چاہے میں شپ کے سوئمنگ پول میں نہاؤں یا نہیں نہاؤں, میری مرضی میں نہیں نہا رہی. لیکن اللہ نہ کرے وہ جہاز ڈوبنے لگے گا تو سمندر میں تیرنا میرے اوپر آپشن ہوگا یا فرض ہوگا. اب فرض ہوگا. پہلے سوئمنگ کرو نہ کرو اٹس چوائس کیونکہ یہ لگژری کے لیے. لیکن اگر ڈوبنے لگو تو جان بچانے کے لیے تمہیں اینی ہاؤ سوئمنگ کرنی ہے. تو اس ٹائم جو حال ہے نا جہاد کا وہ اینی ہاؤ والا ہے, کچھ بھی کر کے جہاد کی فکر کرو. لیکن میں جب یہ والی آیات آتی ہے نا بالخصوص یہ جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, ہمارا تو ابھی لیول آف ایمان اتنا نہیں ہے کہ ہم دو مسلمانوں میں صلح کروا سکیں. ایک بہن دیکھتی ہے کہ میرے دو بھائی لڑ رہے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے زیادتی پہ کون ہے اور حق پہ کون ہے, لیکن دونوں سے بنا کے رکھتی ہے. میں کیوں بگاڑوں, میں جب آؤں گی پنجاب سے تو اس کے گھر کی دعوت ہوگی, ان کا کیا یہ لڑ بھڑ کے ایک ہو جائیں گے. سب ناپسندیدہ ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں میری کانسنسی بگڑتی ہے, یہ دونوں ہے نا. تمہیں پتہ لگ جائے جو زیادتی پہ ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور جو حق پہ ہے اس کا جتھا مضبوط کر دو اور دونوں کے درمیان کیا کرواؤ. اس ٹائم میں صلح کرنے والے کتنے لوگ ہیں. اللہ کو مراقبے نہیں چاہیے, اللہ کو لمبے لمبے نوافل بھی نہیں چاہیے. دو دیورانی جٹھانیاں لڑکے بیٹھی ہوئی, سانس امی جو ہے وہ اعتکاف میں بڑھ گئی. اس ٹائم اعتکاف کی ضرورت نہیں تھی آپ کو.
اس ٹائم یہ فرضی معاملہ سیدھا کر کے جانا تھا جو لوگوں نے اپنے اپنے دسترخوان گھسیٹ لیے ایک دوسرے سے. تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ہاں نفلی عبادات شروع کر دی ہیں اور مسلمانوں میں صلح کرانا فرض ہے مسلمانوں کے اوپر. یہ فرض چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. تبھی آج کوئی تاثیر نہیں ہے نفلی عبادتوں کی. تو یہ والی آیات اپنے اندر بھی سوچ لیں. آپ اسٹیٹ لیول پہ آپ صلح نہیں کروا سکتے تو اپنے گھر میں تو دیکھتے ہیں نا صبح شام یہ لڑائی میاں بیوی کی, بہن بھائی کی, پوتا دادی کی. تو خدا کے لیے جو زیادتی پہ اس کی تربیت کرے, اس کی اصلاح کروا دیجیے. ام الخبائث. لیکن دو لوگوں میں صلح کرانے کے درمیان میں آپ جھوٹ سے بھی کام جھوٹ لے بھی سکتے مصلحتاً آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں دل کو جوڑنے کے لیے. افسوس ہوتا ہے کہ رمضان جیسا مہینہ گزر جاتا ہے, جدائیاں جدائیاں رہ جاتی ہیں. جو مخلوق سے رابطے کاٹتا ہے خالق اس کے ساتھ ڈائلنگ نہیں ملاتا اپنے. اور سب سے بڑا مشکل یہ ہو گئی ہے کہ نیچے رشتے کٹ گئے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ رب سے رشتے لگا لیں. اللہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ایسی کوئی کال بھی. کسی نے پوچھا نا اللہ کہاں پایا جاتا ہے تو اس نے کہا بے بس مخلوق کے درمیان پایا جاتا ہے. جہاں میری مخلوق بے بس ہوتی ہے میں بس وہیں ہوتا ہوں. تو اس ٹائم کتنے لوگ ہیں جو اس انتظار میں کوئی ہم دونوں کے بیچ میں پڑھ کے صلح کرا دے. نفلی حج عمرے سے زیادہ محبوب ہے دو لوگوں میں صلح کروا دو. اس کے لیے آپ برے بھی بنو گے, آپ کو مصلحتاً جھوٹ بھی کہنا پڑے گا, لیکن قیامت کے دن جو اللہ آپ کو ناموری دے گا سبحان اللہ, اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا. اور اس ٹائم تو وہ وقت ہے کہ مسلمس کے اوپر نان مسلم چڑھ گئے. اس ٹائم بھی ہم خاموش ہیں, بیچ میں مسلمان لڑ رہے ہیں تب بھی ہم لوگ خاموش ہیں. میرا ایک سوال ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم ان کے بیچ میں صلح کروائیں, تو جو حق پہ نہیں ہے نا اس سے بس کنارہ کرنا پڑے گا, کنارہ کچھ کرنا کرے پڑے بھی گا. نہ. جی وہ تنہا ہوگا تو اسے فیل ہوگا نا, اس کے اوپر اس کی اکانومی تنگ کی جائے گی تو اس کو فیل ہوگا نا. بالکل صحیح بولا. اب ہم ہر کوئی بہت اچھی اسپیکنگ پاور نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. جیسے میں نے ایک بہن کی مثال دی, اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ جو بھائی زیادتی پہ اگر اس کو کنونس نہیں کر سکتی تو اس کو وقتی طور پہ تنہا کر دے, اس والے بھائی کے ساتھ ہو جائے جو کمزور ہے مگر حق پر ہے. آٹومیٹکلی یہ رشتے ایسے ہیں جب کھنچتے ہیں نا تو پھر محبتیں بھی بڑھتی ہیں. تو لیکن ضرور اسٹینڈ لیں حق کے لیے, ضرور اسٹینڈ لیں حق کے لیے. کیونکہ اللہ آگے یہی کہہ رہا ہے, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. پہلے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف کھڑے تو ہو, پھر جب اس کو اپنی زیادتی کا احساس ہو پھر کیا کرو, بیچ میں پڑھ کے صلح کرا دو. اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں سبحان اللہ, اور مومنہ ایک دوسرے کی کیا ہے, بہن. آٹومیٹکلی یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے نا کہ میجورٹی اللہ مذکر کے صیغے میں بات کرتے ہیں. لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کر لو, یعنی اپنی بہنوں کے درمیان بھی تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. ابھی بھی کیا ہے, امید ہے کہ تم پہ رحم کیا. جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا, زمین والوں کا رب بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. آج کتنے لوگ رحمت مانگتے رہتے, یا اللہ مجھ پہ رحمت کے دروازے کھول دے. کیسے کھلے گی دروازے؟ تم نے مخلوق کی طرف جو رحمت کی نظر ڈالنی تھی وہ تو بند کی ہوئی. ماں باپ اکیلے پڑے ہوئے تو پڑے ہوئے, بیوی میکے میں چھوڑ کے آئے ہو تو بھول ہی گئے ہو, بھائیوں کو تنہا چھوڑا ہے تو چھوڑ ہی دیا. تم جب تک زمین والوں پہ رحم نہیں کرو گے زمین والوں کا رب تم پر رحم. یہ تو بالکل یوں سمجھ لیں کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ تھیوری ہے. تو پلیز کوشش کریں یہ سورہ حجرات ایسے نہیں پڑھائی اللہ نے. حجرات کہتے ہیں حجرے کی جمع کو. یہ جو آپ لوگ کو ایک ایک گھر دے دیا گیا نا, یہ اللہ کی نظر میں ایک حجرہ ہی ہے. اس کے اندر اگر تعلقات بہتر نہ ہوئے, اپنے گھروں میں جائیں, اللہ نے جو رشتے آپ کو دیے ان کو ٹٹولیں, کس کس رشتے میں مجھ سے کہاں کہاں کمی ہے. رشتوں میں اور بالخصوص صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں, جو رحمی رشتے, ان کے بارے میں بہت سخت سوال ہے. اور ایک رشتہ جس کے لیے بہت سختی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہ پہلا رشتہ تھا, یہ پہلی فاؤنڈیشن تھی جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی. جب کوئی رشتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں اسی رشتے کو ڈیزائن کیا تھا. اور دوبارہ جب ہم اپنی جنتوں میں واپس پلٹیں گے تو اسی رشتے کی حیثیت سے پلٹیں گے. جب آپ اور میں جنت جائیں گے ہم میں سے کوئی اپنی امی کو نہیں ڈھونڈے گا. ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ ہے. امی اس والے دروازے سے چلے نہیں, ہر کوئی وہاں جوڑا بنا کے جائے گا, پیئر فارم میں جائے گا. ہاں ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت آئے گی, وہ قرآن بتاتا ہے کہ پھر ان کے درجات اوپر نیچے کر دیے جائیں گے, لیکن ایگزسٹنس ہمارے جوڑے ہمارے شوہروں کے ساتھ ہوں گے.
تو بہترین گھر وہ ہے جہاں یہ رشتہ جڑا ہوا ہے، جہاں میاں بیوی کا سکون ہے اور بیوی میاں کا سکون ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یہ رشتے توڑ دیے گئے، دروازے بند کر دیے گئے۔ تو جائیں اپنے صلہ رحمی کے رشتوں کو ڈھونڈیں، اور یہ رشتہ جو جنتوں میں بنایا گیا تھا، اس رشتے پہ بہت کام کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب دوبارہ معاشرے کی جو ہے نا تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ آیات اتار رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ بیسکلی ہم مذاق اڑاتے کب ہیں کسی کا؟ جب ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمتر سمجھتے ہیں، تبھی تو ہم اس کے اوپر ہنس لیتے ہیں، ہم اپنے دانت نکال لیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت کے حصے میں یہ بیماری بھی ختم کر دی۔ ہو سکتا ہے اس کی وہ خوبی تم کو نہیں دکھتی جو اللہ کو دکھتی ہے۔ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہاں کچھ چیزیں سمجھ لیجئے جو اس کے اندر انڈر لائنڈ ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں کہاں ذکر ہے کہ اسلام سیگریگیشن کو پسند کرتا ہے، سیپریٹ نظام کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اسکیچ ڈرا کہہ سکتے تھے اللہ، کیونکہ جس قسم کے آوارہ قسم کے مرد ہوتے ہیں ان کی مذاق ہی عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ تالی مارنے کے لیے کسی مرد کے سامنے ہاتھ نہیں کرتے، وہ فضول سے قسم کا ٹھٹا مارنے کے لیے کسی عورت کے سامنے تالی کے لیے ہاتھ مارتے ہیں۔ اللہ کے کیا کہتے ہیں تعین جو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے کی تشکیل کی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، وہاں تو یہ بات قابل قبول ہے ہی نہیں کہ مردوں میں عورتیں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں میں مرد آ کے بیٹھے ہوئے۔ پرانے زمانے میں مردانہ خانے الگ ہوتے تھے اور زنان خانے الگ ہوتے تھے۔ آج بھی آپ حرم چلے جائیں، آپ ہو نہیں سکتا کہ رجال کے واش روم پہ چلی جائیں، مرد اور مطلب آپ کو واش روم کے لیے اتنا سینس ہے، آپ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے یا مرد نماز پڑھ رہے ہیں یا میں بھی نماز پڑھوں گی، وہ آپ کو ایسے یوں پیچھے کرتے 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 آپ کے عورتوں کے مسلح پہ چھوڑ کے آئیں گے۔ آپ کو نماز کے لیے بتا دیا مرد مردوں میں پڑھے عورتوں میں نماز پڑھے، تو شادی ہال میں ایک ساتھ بیٹھنے کا کہاں سے ریزن آ گیا؟ اسکول کے ڈیسک پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، یونیورسٹی کالج میں ایک ہی قسم کی ٹرپ پہ جا رہے ہیں۔ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے گی اور نہ عورت عورتوں کا مذاق۔ اسلام ٹوٹلی سیگریگیشن کا ماحول پسند کرتا ہے، سیپریٹ، ہم جنس لوگوں میں رہو۔ ہاں جو محرم آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ان کے درمیان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جب آپ اس باؤنڈری سے، اور آپ کو یاد رکھیں کہ میرے ابو میرے محرم ہیں، ان انٹی کے محرم نہیں ہیں۔ میں اپنے ساتھ ہر جگہ اپنا محرم ٹانگ کے گھومتی رہوں کہ مجھے محرم کی اجازت ہے، تو جس ایریا میں اب آپ جا کے بیٹھیے، میرے ابو آفیشیل محرم تو نہیں ہے نا سب کے، وہ میرے محرم ہیں، وہ میری ایک باؤنڈری کے اندر میرے محرم ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت لائن ڈرا کر دی ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کو ہو گیا، جہاں سے ہمیں یہ علم سیکھ کر باہر نکلنا تھا، وہاں آلریڈی ہم کو ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں۔ کیسے ایمان سلامت رہے گا ایسے ماحول میں؟ آگ اور پیٹرول کو آمنے سامنے رکھ دیا جائے اور کہے کہ یہ بھڑکے بھی نہیں، آپ کے سامنے نہیں بھڑکے گا تو لائبریری کے پیچھے گلی میں جا کے بھڑک جائے گا۔ یہ تو نیچرل اٹریکشن ہے۔ تو پلیز کوشش کریں اپنے گھروں کو، نہ آپ کے بیٹیاں بالغ ہو گئی ہیں تو لڑکوں کے سامنے جا کے ٹرے رکھیں، اور نہ آپ کے لڑکے کزن فیمیلز کے سامنے جا کے ٹرے رکھیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے میرا بھائی جیسا، میرے ابو جیسا، اسلام میں کوئی جیسا ویسا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک ناول میں لفظ پڑھا تھا، جسے اللہ ہی نے تمہارا بھائی نہیں بنایا اسے تم کیسے بھائی بنا سکتی ہو؟ اگر یہ اتنا پیور ہوتا تو اللہ اس کو تمہارا بھائی رکھ دیتا نا، لیکن جب اللہ ہی نے اس کو تمہارا بھائی نہیں بنایا تو تم اس کو کیسے بھائی بنا سکتی ہو؟ کیونکہ جب میرے بھائی کو میرے لیے بنایا گیا تھا تو میری غیرت کا کچھ حصہ اس کے اندر اللہ نے گوندھا تھا۔ میرے ابو کو جب میرے لیے ڈیزائن کیا گیا کہ ان کے نطفے سے ادیبہ نے پیدا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری غیرت کا ایک حصہ میرے اس محرم رشتے میں بھی گوندھا تھا۔ پھر جس نظر سے میرے ابو دیکھتے ہیں، میری دوست کے ابو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ ان کی غلطی نہیں، بائی ڈیفالٹ وہ مجھے ویسا نہیں دیکھ سکتے۔ تو یاد رکھیں اس چیز کو، یہ بالخصوص جو ینگ بچیاں ہیں، آپ کا نامحرم جو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا، چاہے آپ اس وقت بچپن سے کیوں نہیں بڑھی ہوئی ہیں، نامحرم ہے، نامحرم پورے قرآن میں ایک پورا پیراگراف ہے، یہ تمہارے محرم ہے، یہ تمہارے نامحرم ہے، پوری لسٹ دے دی اللہ تعالیٰ، تاکہ آگے چل کے نا کوئی کنفیوز نہ ہو جائے، یہ تو میرا گواڈی ہے، یہ تو میرا برادری والا ہے، یہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، کوئی جیسا ویسا اسلام میں نہیں ہوتا۔
تو خیر مذاق والی آیات کی جو تشریح ہے وہ تو ایک طرف، لیکن یہ میں نے آج آپ کو بتا دیے کہ کوئی پوچھے کہ کہاں ہے تو بولو یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں مذاق اڑانے کی شدید وعید ہے۔ جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی ٹھٹے سے مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں، کسی کو حقیر دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اس کی کسی کمی پہ وانچھیں کھولتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ جہنم کے حوالے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جتنا، کیونکہ جب انسان کسی کی مذاق اڑاتا ہے نا، یہ کیسا چل رہی ہے، یہ کیسا دکھ رہی ہے، یہ کتنی موٹی ہوگی، وہ ہنستا ہے۔ جب وہ ہنستا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی جو وانچھیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اسٹریچ ہو جاتی ہیں۔ قیامت میں جب وہ جہنم میں جائے گا اس غلطی کی وجہ سے، سوچ لیں اس غلطی کی وجہ سے، تو اس کے سامنے آگ کی کینچیاں رکھی ہوئی ہوں گی۔ جہنم کا 90% عذاب سیلف پنشمنٹ ہے اور آٹو ہے، دو چیزیں ہیں جہنم کے عذاب میں، میجورٹی عذاب سیلف پنشمنٹ ہے، اور سیکنڈ یہ کہ وہ آٹو پہ لگا ہوا۔ ان کو فرشتے حکم دیں گے کہ جو تم لوگوں پہ ہنستے ہوئے اپنی وانچھیں کانوں تک لے جایا کرتے تھے، اب یہ اٹھاؤ آگ کی کینچی اور اپنے کلے کاٹو، اور وہ اپنے ہاتھ سے یہاں تک اس کو کٹ ماریں گے، اور دوبارہ سے وہ سل جائے گا اور دوبارہ سے اس کو کٹ لگے گا۔ جب میں یہ والی حدیث سنتی ہوں، اور پھر یہ جو ہمارے یہاں مذاق رات نام کا ایک پروگرام، تو فلانے نام کا ایک پروگرام ہو کیا رہا ہے، فلاں سیاست دان کی میمکری کر لو، فلاں کی میمکری کر لو، فلاں کی ایکٹنگ کر کے اتنے زیادہ ایوارڈز لے لو۔ اسلام میں تو نہیں پسند مذاق کو ٹھٹے لگانا، تبسم پسند ہے اسلام میں، مزہ پسند ہے، مذاق نہیں پسند۔ بہت چینج ہے مزہ اور مذاق میں، مذاق اڑایا جاتا ہے، مزہ کی جاتی ہے، جس میں ہلکی سی شگفتگی ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک ایک ڈیڑھ اذیت ہوتی ہے، یقین کریں اب تو وہ پروگرامز دیکھ دیکھ کے ایک ایک گھنٹے لوگ میمکریز کر کے دانت نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی فلاں کی انگلش کی مذاق اڑائی جا رہی ہے تو کبھی فلاں کی انگلش کی مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ اگر بلاول بھٹو سے کوئی غلطی سے جملہ نکل ہی گیا ہے تو اس کے اوپر واچھیں ہی نہیں بند ہو رہی، ہنس ہنس کے مذاق اڑائی جا رہی۔ دس از مذاق، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورت عورتوں کا مذاق اڑائے۔ اتنی سخت پنشمنٹ ہے، ایسے اپنے پیتل اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو ایسے لوگ اسکریچ کر رہے ہوں گے۔ اور جو کسی کو بدھو بنانے کے لیے مذاق کرتا ہے، بہت ساری قسم کے مذاق ہے نا، ایک یہ مذاق بھی ہے جسے اپریل فل ٹائپ کا مذاق ہوتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اگلے کو بیوقوف بنا کے آواز بدل کے بات کی، پرینک، ایگزیکٹلی۔ آپ اگر اس کی حدیث سن لیں نا، ایک اذیت ہو، ایک بندہ اتنا مشہور ہو گیا فضول قسم کے پرینک بنا بنا کے، آج لوگوں کے جو ہے نا انٹرویوز کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسی ہنسی ٹھٹے باز کو بلایا جائے گا جو لوگوں کو بدھو بنا بنا کے ہنسا کرتا تھا، اس کو کہا جائے گا ادھر ادھر وہ رہی تمہاری جنت جو تم جیت گئے، فرشتے اس سے ہنسی مذاق کریں گے۔ قیامت کی سخت سختی اس نے دیکھی ہوگی، سخت گرمی اس نے دیکھی ہوگی، قیامت کے دن کی اگنورینس اس نے دیکھی ہوگی۔ اس ٹھٹے والے کو آ کے فرشتے کہیں گے ادھر آؤ ہم تمہیں تمہاری جنت دکھائیں، کیسے آئے گا وہ، بھاگ کے آئے گا، اور جو ہی وہ جنت کے قریب آئے گا کہ جو فرشتے ہاتھ کے اشارے سے بتا رہے ہوں گے، جنت اس کے سامنے سے غائب کر دی جائے گی۔ کہاں گئی، کہ اوہ غلط راستے سے آئی، ادھر وہاں رہی تمہاری جنت۔ پورے محشر میں لوگوں کے سامنے اس کا مذاق بنے گا، اس کو دوڑایا جائے گا اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی میں، اور اس کے سامنے اس والے دروازے سے جانا تھا، جب وہ ریڈی ہو گئے جانے کے لیے دوبارہ سے غائب، تب بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کو بدھو بنا کے ایسا ہنسا کرتے تھے نا، پورا حشر اس پہ ہنس رہا ہوگا، ملائکہ اس پہ ہنس رہا ہوگا۔ مومن بہت لیول کی زندگی گزارتا ہے، اس کی خاموشی میں بھی وقار ہوتا ہے، اس کی مزہ میں بھی شگفتگی ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں۔ بنی اسرائیل والوں نے کہا کیا کہتے ہو موسیٰ، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو تم، گائے ذبح کر دیں؟ تو کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ دیٹ مینس موسیٰ علیہ السلام کو مذاق والی بات کیا لگی تھی، میں تمہیں کوئی مذاقیہ نظر آتا ہوں؟ اور ہمارے ہاں یہ میرے کزن اتنا ہنساتے، ان کی تو کمپنی میں اتنا مزہ آتا ہے ہمیں، واٹ دا ہیل از دس۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں جاہلوں والی زندگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو شگفتگی، شائستگی، سنجیدگی، یہ مومن کا کیا ہوتا ہے، ہلکی پھلکی ہنسی مزاح تو چلتی ہے، تو پلیز لیکن اب دیکھ لیں آج یہ والی جو اس اعتبار سے تو اللہ میاں جو بھی اس قسم کی میمکریز اور پرینک بنا بنا کے فیمس ہو رہے ہیں، اللہ ان تک یہ حدیث پہنچا دیجیے کہ قیامت کے دن، اور جتنا ہم دنیا میں کسی پر ہنستے ہیں، ون مور تھنگ، اتنا ہی ہم پر ہنسا جائے گا، اس سے پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی۔
اگر بندے ہم پر اتنا نہیں ہنسے تو پھر ملائکہ موت کے وقت ہم پر اتنا ہنسیں گے. یہ وہ بدلہ ہے جو ہمیں زندگی میں دے کر جانا ہے. تو مت ہنسے. کوئی ہنسا رہا ہے کسی کے چال پہ, کسی کے رنگ پہ. یہ آیت ہی تھی, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کی ڈیپتھ سمجھ جائیں. ہم نے تو مذاق سے کہا تھا, لیکن وہ سارا کچھ جو اگلے کے دل پھاڑ دیا, اگلے کی آنکھ سے آنسو نکال دیے. اچھا, اگلا اتنا اس مذاق کو سیریس لے لیا, لوگوں نے خودکشیاں کر لی مذاق کی وجہ سے. کیا ہوتا ہے یہ جو کالجز میں ریگنگ ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ پرینک ہی ہوتا ہے, مذاق ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی بوڑھی, اور کہنے لگی اللہ کے نبی کیا میں جنت جاؤں گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں جی, کوئی بڑھیا جنت نہیں جائے گی. تو رونے لگی. اب وہ جب تھوڑی سی مسکرائی اور واپس پلٹی تو اللہ کے نبی سمجھ گئے تھے کہ مزہ کو میں نے جب اگلا سیریس ہو گیا تو میں اس کو پرولونگ نہیں کروں گا. صحابہ کو کہا بھاگو اس کے پیچھے جاؤ, اس کو بولو یہ جنت جائے گی لیکن بڑھیا ہو کے نہیں جائے گی, جوان ہو کے جائے گی. یہ کون سا مذاق ہے؟ اگلا بچہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہو گیا اور بڑا کزن اس کی مذاق ہی اڑایا جا رہا ہے. اور جب اماں نے آ کے کہا تم نے میرے بچے کو, میں تو صرف مذاق کر رہا تھا آنٹی. جب دیکھ لیا اگلا سیریس ہو گیا, جس نام سے وہ چڑھ گیا بس ختم کر دینا اس نام سے بلانا. ہم تو کہتے ہیں بچے اب تمہاری چڑھ پتہ لگ گئی ہمیں, پھر اس کو ہم لمبا کھینچتے ہیں. جی زینب بازی. میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ اشارے کنارے سے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. جی قرآن میں آتا ہے. مطلب اتنی سینسٹیو چیز ہے یہ, اس سے بدگمانی ہو جاتی ایک لمحے میں. یہ جو ٹپوں کے اوپر شادیاں ختم ہو جاتی, کیا ہوتا ہے یہ؟ انہیں لگتا ہے اشارے کنائیوں پہ ہمیں بولا ہے, گائے والے اور بھینس والے, اور ایسے ایسے کرتے کرتے شادیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک ہی کمرہ جو خوشی کا ہوتا ہے وہ غم کا بن جاتا ہے. تو پلیز, کہنے کو ایک چھوٹی سی آیت تھی, اور کیا اس کے اندر اتنی ساری احادیث ہمیں مزید ملتی ہیں. نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. سیکنڈ کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو. تانے تشنی, اچھا جی مذاق کچھ لوگ نہیں کرتے, سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس سے ایک ڈگری آگے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ تانے مارتے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جہنم کی سب سے شدید گرم وادی. بائی سیلف جہنم بہت گرم ہے, بائی سیلف جہنم بہت زیادہ اگنیٹڈ ہے, لیکن ایک اسپیسیفک سوسائٹی کہہ لیں, ایک ایسی وادی ہے جس کا نام ہی ویل ہے, اور وہ اتنی زیادہ گرم ہے کہ وہ اپنے ایک حصے کو خود ہی کھا رہی ہے اس وقت. جب آگ اتنی بڑھ جائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کوکر کے اندر کی ہڈیاں بھی گلائے, بلکہ کوکر کا جو ہینڈل ہے وہ بھی کھا جائے, اتنی شدید جب آگ ہو جائے. اس قسم کی ایک وادی ہے جہنم کی ویل, اور وہاں وہ لوگ پھینکے جائیں گے جو تانے مارتے ہیں. اتنے یہاں پر محراب بھی ہوگا, ہو سکتا ہے یہاں پر لمبی لمبی داڑیاں بھی ہوں, ٹخنے بھی سجدے کر کر کے گھسے ہوئے ہوں, لیکن گھر گھستے ہی جو تانے مارے جاتے ہیں. اور ہم لوگ تانوں کو تو برا سمجھتے نہیں, غیبت کو برا سمجھتے ہیں. جو بات ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے وہ کس انداز میں کہہ دیتے ہیں؟ تانے تشنوں کے انداز میں. بدترین شخص ہے جو تانے مارتا ہے, بدترین عورت ہے جو تانے مارتی ہے. آپس میں دوسرے پر تان نہ کرو, اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. یہ سوسائٹی کے لیول پہ بھی بات ہو رہی ہو, ہوم گراؤنڈ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو. ہمارے ہاں کیا ہے, چھوٹو ہے, موٹو ہے, نہیں بھی بولو گے تو دکھ رہا ہے موٹی ہے, نہیں بھی بولو گے تو دیکھ رہا ہے چھوٹو ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے صرف اتنا سا کہہ دیا تھا ہاتھ کے اشارے سے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ تھوڑی شارٹ ہائٹڈ تھی حضرت عائشہ کے مقابلے میں, تو بس ایسے کہتے تھے اللہ کے نبی وہ صفیہ جتنی سی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر میں اس کو سمندر میں ملا دوں تو اس بات کی وجہ سے وہ کڑوا اور کالا پڑ جائے, اس کا پورا پانی کالا ہو جائے. صرف اتنا سا کہا تھا. یہاں ہمارے ہاں تو کیا برے القاب کی میں کہوں کہ اس ٹائم میں بتانا شروع کروں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. شرم آتی ہے کہ یہ دیندار گھرانوں کو بھی یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنی بہوؤں کے موٹاپے کی وجہ سے یا دماد کی آنکھ کی کمی کی وجہ سے, کوئی بہنگا ہو گیا, کوئی ناٹا ہو گیا, کوئی موٹا ہو گیا, کوئی سنونی ہو گئی, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پیار سے تو بلاتے ہیں. آپ نے کسی کے نقص کو اس کا نام دے دیا اور اس کو اس کے پورے حسن پہ پرومیننٹ کر دیا. یہ کوئی خوبصورتی کی بات نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. زیادہ زیادہ گمان کرنے سے, زیادہ زیادہ
وہ کہتے ہیں نا اوور برڈن تھنکنگ. آج انسان کام کر کے اتنا نہیں تھک رہا جتنا سوچ سوچ کے تھک رہا ہے. اس نے مجھے ہی دیکھ کر ایسا کیا تھا, اسے پتہ لگ گیا تھا نا میں آنے والی, اس نے دیکھا کیسی شکل دکھی ہوئی, اتنا زیادہ گمان. اور اگر گمان رکھنا بھی ایک حدیث یاد رکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کے 90% مسئلے سالو ہو جاتے ہیں اگر میں اس ایک حدیث پہ عمل کر لیتی ہوں. اللہ توفیق دے کے ساری زندگی کرتے رہے. اپنے مومن بھائی سے 70 مرتبہ نیک گمان کرو. اور میں بتا رہی نا, اس نے مجھے دیکھ کر ایسی شکل بنائی ہے, مطلب ایک لمحے بھی گمان اچھا نہیں آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا خوش گمانی بہت بڑی نیکی ہے اور بد گمانی بہت بڑا گناہ ہے. 80% رشتے خراب ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ بد گمانی کی وجہ سے. تم نے میری کال کی وجہ سے موبائل سائلنٹ کیا, کوئی دلیل نہیں ہے, صرف میرا گمان ہے, مجھے ایسا لگا, اور رشتہ ختم. بہت زیادہ گمان مت کرو کہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, تمہیں نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لے جاتے ہیں. اور تجسس نہ کرو, ایسا لگ رہا ہے جسے اللہ کہہ رہے ہیں نا, اسے پاکستانی کہتے ہیں ہاں. گمان بھی بہت زیادہ کریں گے, اور تجسس تو سارے جیمز بانڈ ہیں, اور آگے سے بچے بھی جیمز بانڈ پیدا کیے. بتانا ذرا مامی نے کیا کھلایا, بتانا ذرا پھپھو کیا کہہ رہی تھی. خود بھی اسی اینگل پہ بیویاں ہیں, اور آگے سے بچوں کو کیا کر رہی, ایسے ہی گروم کر رہی. بہت زیادہ گمان مت کرو, ولا تجسس, اور تجسس میں مت پڑھو. کیسے پڑھتا ہے انسان تجسس کو؟ کہیں کی آواز ہے, کان لگا دیے, ہاں سامنے والوں میں کچھ ہو رہا ہے, یا جیسے بھی ایویں گھس گئے کسی کے واٹس ایپ میں. ایک کامن بیماری ہے, شاید آپ لوگ نے بھی اس بیماری سے کبھی گزرے ہو. آپ کو کسی نے اپنا موبائل دیا ایک تصویر دکھانے کے لیے, دس از تجسس. میں دیکھوں تو صحیح اس نے اپنے موبائل میں میرا نام کس نام سے سیو کیا, دس از تجسس. کسی کے لیے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, لیکن ان کو گھریلو معاملات کے بارے میں ضرور جاننا ہوتا ہے. ولا تجسس, اتنا چھوٹا سا جملہ کہہ دیا, جو ظاہر تمہیں دکھ جائے اٹس انف. تجسس میں مت پڑو. مت تو لینے کے لیے فون کیا کرو, فون ملاتے ہوئے پوری نیت ہوتی, پتہ لگے کہ وہاں کیا چل رہا ہے. ولا تجسسوا, اگر یہ چند آیات پہ انسان غور و فکر کر لینا, اتنا خوبصورت گھر اس کا بن جائے. اور جب گھر خوبصورت ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کا معاشرہ بھی. دوستوں میں تجسس کی عادت ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک مثال کسی خاتون نے دی تھی کہ ایک عورت جو ہے نا ٹرے ڈھانک کر لاتی ہے, پتہ نہیں میں نے کسی سیرت کی کتاب میں پڑھی تھی, تو کچھ لوگ اس سے پوچھتے ہیں ٹرے ڈھکی ہوئی کس میں کیا ہے, تو آگے سے جواب دیتی ہے اگر تمہیں بتانا ہوتا تو ڈھانک کر کیوں لاتی. بات سمجھے کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے سامنے سے ایک تشتری پہ کپڑا بھی اس میں کیا ہے, تو کپڑا ڈالنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا. آپ اور میں بات کر رہے ہیں, کوئی تیسرا بندہ آ گیا, میں خاموش ہو رہا ہوں, ہاں بتانا کیا بات کر رہے تھے بھائی, خاموش کیوں ہوئے تھے. آپ کو دیکھ کر خاموش ہوئے, دیٹ مینس آپ سے وہ ڈسکس نہیں کرنا. لٹک جاتی ہیں عورتیں, وہیں بیٹھ جاتی ہیں, بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی. یہ بھی تجسس ہے. اور یہ بتائیں ہمارے سامنے کوئی بات ہو رہی ہے اور ہم صحیح سے نہ سن پائیں, تو کسی سے پوچھ لیں, تو پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ نہیں, یہ کیا تو بولے. آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی نا, اور آپ کے سامنے وہ ڈسکلوز ہو چکی تھی, آپ کے کان تک وہ بات پراپر نہیں پہنچی, تو آپ نے اپنی مطلب یقین دہانی کے لیے پوچھ لیا, یہ تجسس نہیں ہے. لیکن میں آپ سے کچھ چھپانا چاہ رہی تھی اور آپ بالکل میں پہ لٹک گئی اور پیچھے ہی پڑ گئی کیا تھا, تو پھر آپ کا یہ تجسس مجھے جھوٹ تک لے آئے گا, مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے جی. ولا تجسسوا, اپنے لیے یہ والی ساری آیات آج لے کر جانے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اب آیا ٹرن کس کا, غیبت کا. اتنی ساری چیزوں کو لا 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 کرتے کرتے اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم بات کرتے غیبت بہت بڑا گناہ ہے, تو کیا تان کرنا ثواب ہے, کیا تجسس کرنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کی پرائرٹیز بہت خوبصورت ہوتی ہیں, بالکل وہ زیرو سے ہمیں گروم کرنا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اب غیبت مت کرو دیوا, اب تم اتنی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوگی, ڈیسنٹ ہوگی, تجسس نہیں کرتی, برے لقب سے نہیں پہچان بلاتی, مردوں میں نہیں بیٹھتی, عورتوں میں بیٹھتی. اب ایک اور چیز سن لو کہ اب تم کیا نہ کرو, غیبت نہ کرو. کیا ہوتی ہے غیبت؟ یہ بیچ میں جو بات کرو جو اس میں موجود ہے. اتنی سی بات, پیٹ پیچھے ایسی برائی کرنا جو فلاں میں موجود ہے. صحابہ نے پوچھا اگر وہ اس میں موجود نہ ہو, تو اللہ کے نبی نے کہا پھر تو تم نے تہمت باندھ دی, پھر تو مطلب تم ایک درجہ اور ہی آگے چلے گئے, تہمت اور بہتان تک چلے گئے. کسی کی غیبت کرنا, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا
گوشت کھانا پسند کرے. بیسکلی غیبت کو کیوں کہا جاتا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ کہ جیسے مردہ انسان ڈیفینڈ نہیں کر سکتا خود کو. آپ مردے کے سامنے کتنا بول دو حضرت بہت اچھے تھے، حضرت بہت برے تھے، وہ اپنی بات صحیح کرنے کے لیے، آپ کی بات صحیح کرنے کے لیے اٹھ سکتا ہے؟ نہیں. تو اسی طرح سے آپ جس کی غیبت کرتے ہیں نا وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا خود کو، گویا کہ وہ مرا ہوا ہے آپ کے سامنے. غیبت اس قدر بری بیماری ہے کہ قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ نقصان غیبت کا دیکھے گا. اتنے بھاری بھرکم اس کی نیکیاں ہوں گی قیامت کے دن. تب تک دو لوگوں کا فیصلہ چلتا رہے گا، فلاں شخص کی غیبت، میں نے ان کی غیبت کر دی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. جب تک ان کی نیکیاں لے کر اپنے گناہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے زیرو پہ معاملہ نہیں آئے گا، ہمارا معاملہ نہیں چھوٹے گا. جس کی غیبت کی ہوگی وہ اللہ سے شکایت کرے گا، اور اس حال میں شکایت کرے گا کہ اس کے جسم میں سوراخ ہوئے ہوں گے. اللہ اس نے میرا یہ حصہ چبایا تھا فلاں وقت میں، اللہ اس نے میرا یہ حصہ چبایا تھا فلاں وقت میں. اور وہ ایسے زومبی کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا جس سے بلیڈ آ رہا ہوگا، اور وہ شخص اللہ کو کہے گا اللہ اس نے میرے جسم کا فلاں حصہ نوچا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ تیری فلاں فلاں جو نیکیاں ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر. تب بھی اللہ دیکھیں گے کہ لیول پہ نہیں آ رہا، تو اس شخص کے جس کی ہم نے غیبت کی ہوگی اس کے اٹھا کے گناہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جنتوں کے سفر پہ چلا جائے گا اور یہ جہنموں کے سفر پہ، ذرا سے زبان کے چسکے کی وجہ سے. یہ ایسے ہی نہیں یہودیوں نے آپ کو اتنے سستے سستے کال پیکج دیے، وہ آپ کا بہت بڑا نیکیوں کا اکاؤنٹ ہیک کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ کال پہ ہوتا ہے کہ اور سناؤ کرتے کرتے فلاں کی بھی سنا دو، ڈھماکے کی بھی سنا دو، پھر کھول کے رکھ دو چٹے بٹے، پھر ایسی چٹپٹی غیبت ہوتی ہے لٹرلی. گھنٹے کی کالوں میں پھر کیا ہوتا ہے، اواڈی گواڈی سب کے تانے بانے کھل رہے ہوتے ہیں. انتہائی ناپسندیدہ وہ ایکٹ ہے جو غیبت ہے، بالکل ایسے جیسے حرام کھانا. کیونکہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہمیں پتہ ہے کہ حرمت میں داخل ہے. گوشت نام لے کر قرآن میں حرمت میں داخل کیا گیا لحم کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ایسا ہے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ کے واسطے کسی درجے میں غیبت کی ہے تو اللہ سے معافی مانگو. اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ بندے کے حق میں کمی ہوتی، جب تک بندے سے نہ مانگی جائے پوری نہیں ہوتی اس کی کوتاہی. پھر ایک دعا ہے مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ یاد رہے تو جب میں ریکارڈنگ بھیجوں گی وہ دعا بھی آپ کو بھیج دوں گی. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اگر میں نے فلاں شخص کے بارے میں غلط بات کہی ہے تو اللہ جتنا میں نے اس کے بارے میں برا کہا قیامت کے دن اس کو اتنا ہی اپنے قریب کر لینا. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ایک طرح سے کمپنسیشن ہو جاتی ہے. غیبت کی ایک مثال ایسے بھی دی جاتی ہے کہ آپ نے کھجور کا درخت لگایا اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت ایک بہت ہی جان لیوا کام ہے. شدید اس کو سیزن سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، بڑے ٹائم بعد وہ اپنا پھل دینا شروع کرتا ہے. آپ نے اس کو سمیٹا، سینچا، سنبھالا، پالا، لیکن جب وہ پھل اگانے کے وقت میں آیا کہ بڑی تازی آپ کو جو ہے نا انرجیٹک کھجوریں دے گا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی شاخیں کسی اور کے گھر میں جا کے گر گئی. بالکل غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے. اپنی نیکیاں کی، تہجد میں اٹھے، دور قرآن میں بیٹھے، سب کیا، لیکن جب نیکیاں سمیٹنے کا وقت آیا تو غیبت کی وجہ سے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال دی. یہ ایک ایسا زبان کا ذرا سا چسکا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان تو بہت ہی زیادہ اور آفٹر رمضان بھی بہت کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو کس سے بچا کے رکھنا ہے، غیبت سے. لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ بھی ہے کہ اگر کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہو نا تو اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ تو کر رہے تھے نا آپس میں، تو اس وقت چاہیے کہ جو وہاں موجود ہے نا اس کو بھی ہم ڈیفینڈ کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں. بالکل کیونکہ اس میں بھی ہے کہ حدیث ہے نا کہ رسول نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ تو جب روز قیامت ہمیں اللہ کی حمایت کی ضرورت ہوگی نا تو اس وقت اللہ ہماری حمایت کرے گا، اس لیے تو اس وقت ہمیں حمایت کرے گا. اور آپ کسی کے لیے جب غیبت کے ٹائم پہ اس کو آ کے ڈیفینڈ کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی بھی غیبت ہو رہی ہوگی، پھر اللہ وہاں ایسے بندے کھڑا کر دے گا جو آپ کو ڈیفینڈ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور وہ ایک اب اسے کسی کا اگر واقعہ یاد ہے تو بتائیے. تھوڑی تیز آواز میں بتائیں آپ. ابو سے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میں ایسی ہی مسجد میں چلا گیا، نماز کا ٹائم نہیں تھا، جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے اور کسی شخص کو ڈسکس کر رہے تھے اس ٹائم. تو کہتے ہیں میرا دل نا بوجھل ہونے لگ گیا، میں اٹھ کے گھر واپس آ گیا. تھوڑی
دیر کے بعد کہتے پھر میں چلا گیا کہ شاید اب وہ اسکیٹرڈ ہو گئے ہوں گے, چلے گئے ہوں گے اپنے اپنے گھروں کو. دیکھا تو پھر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہی بات کر رہے تھے. تو کہنے لگی کہ میں پھر خاموشی سے وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا. جب گھر واپس آیا ہوں تو رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی خوفناک شکل کے کچھ فرشتے ہیں, ان کے منہ میں جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ڈال رہے ہیں, زبردستی ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں اٹھا ہوں صبح تو میرے منہ سے سور کے گوشت کی بدبو آ رہی تھی, اور 40 دن تک ہے کہیں اور کہیں ہے کہ کچھ دن تک وہ ان کے منہ سے وہ بدبو آتی رہی. صرف کیا تھا کہ انہوں نے غیبت کی نہیں تھی, سنی تھی اور حمایت نہیں کی تھی اس اپنے بھائی کی جو وہاں موجود تھا. کتنے خوبصورت معاشرے ہو جاتے ہیں جی. جانتے نہ ہو سے مراد آپ سامنے والے کو چپ تو کروا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی برائی اس میں دکھتی ہے تو فلاں ٹائم پہ ملاقات کر کے اس سے ڈسکس کر لیں. جب ہم غیبت کرتے ہیں کبھی جب ہم فلاں کی اصلاح نہیں چاہتے. ہم غیبت تبھی اگر میرے اندر آپ کوئی کمی پیشی دیکھیں گے تو اگر آپ میرے حمایتی ہوں گی یعنی مجھ سے محبت کرتی ہوں گی تو مجھے پرائیویٹلی ایسا ٹائم دیں گی کہ ادیبہ اپنی اس چیز کو کور کر لیں تو آپ بہت بہتر ہو جائیں گی. لیکن جب آپ چاہیں گی نا کہ میں اس کو کور نہ کروں تو آپ میری بیک بائٹنگ کریں گی, پیچھے پیچھے بات کریں گی, اور جب تک وہ بات مجھ تک پہنچے گی تو وہ پتہ نہیں چنگاری کا کیا بن کے انگارہ بن کے مجھ تک پہنچے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ بیسکلی کیا چاہ رہے ہیں کہ معاشرے اور گھروں میں انتشار پیدا ہو, نہ تجسس سے ہو نہ غیبت سے ہو. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آیا جو اپنے جو ہے نا ایریا میں اپنی سراؤنڈنگ میں ایک بدترین شخص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ایک اچھا مرد نہیں ہے, اس کو بتا دیا تھا کہ میری جو فیملی ہے نا وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ نہ رکھے, اور خود جا کے اس بندے سے بہت محبت سے اور بہت چاہت سے ملے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی ابھی تو آپ نے اس کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میں نے تمہاری آگاہی کے لیے کہے تھے, کہ مطلب میرا اس کے ساتھ ایسا ملنا جان کے یہ نہ سمجھو کہ بندہ بہت بہترین ہے. تو اگر آپ اپنی فیملی کی ڈیفینڈنگ کے لیے بات کریں کہ بھائی امی فلاں انٹی اچھی نہیں ہے, میں نے ان کو فلاں جگہ پہ اتنا گندے الفاظ میں لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ ان سے ذرا بچ کے رہیں, تو یہ غیبت نہیں ہے. یہ آپ اصلاح کے طور پہ جو چیز آپ نے برائی دیکھ لی آپ اپنی فیملی کو برائی سے بچا رہی ہیں, یہ غیبت نہیں ہے. جی جی ہمیں بتا دینا چاہیے کہ اگر کوئی اب اس ٹائم انسان کے میں غیبت کر رہی ہوں تو یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے نا. علم ہو لیکن حکمت کے پیالے میں نہ ہو تو سارا کا سارا ضائع ہے. تو حکمتاً آپ نے کسی کو گائیڈ کر دیا, بھائی آپ کسی نئی ٹیچر سے بڑی انسپائرڈ ہوئی جا کے ان کے قرآن کی کلاسز میں بیٹھ گئی, لیکن فلاں نے بتایا کہ ان کے عقائد کچے ہیں, عقیدے میں تھوڑی بدعتی ہیں, بہت ممکن ہے کہ آپ کو گریب کر دیں, تو اس ٹائم یہ وہ غیبت نہیں ہوگی, آپ کی کیا ہوگی, محبت سے آپ کی احتیاط کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. قومیں کیوں بنائی تھی اور برادریاں کیوں بنائی تھی, لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو صرف پہچان سکو, رشتے دینے لینے کے لیے نہیں بنائی تھی. جٹ جٹوں میں شادی کریں گے تو شیخ شیخوں میں شادی کریں گے تو میمن میمنوں میں شادی کریں گے. ڈو ریممبر برادریاں اس لیے نہیں بنائی گئی تھی, جب بھی کسی چیز کا استعمال غلط ہوتا ہے وہ چیز زوال کی طرف چلی جاتی ہے. یہ عصبیت پرستی, یہ قوم پرستی, یہ وطن پرستی اس لیول پہ آ کے پسندیدہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کنورٹڈ یہودن سے بھی شادی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنسس لائک لیڈی سے بھی شادی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کردہ سے بھی شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ نہیں دیکھا کہ ان کا لینیج کیا اور میرا لینیج کیا, یہ کیا یہ آزاد کردہ لونڈی سے میں نکاح کروں گا, کیا نکاح. افسوس ہوتا ہے ایسے ماں باپ پہ جو بہترین رشتے اس قوم اور برادری کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ برادریاں اور یہ قومیں صرف پہچان کے لیے دی گئی تھی, ہم فلاں والے ہیں تو ہم فلاں والوں میں شادی کریں گے جب تک وہاں سے رشتہ نہیں آئے گا. پھر جب وہاں سے اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا, ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے تو پھر سب جگہ رشتے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا, رسول اللہ نے حدیث میں کہہ دیا, ہاں حسب نسب دیکھنے کی پرمیشن ہے, حسب نسب دیکھ کر شادی کرو, حسن دیکھ کر شادی کرو, دین دیکھ کر شادی کرو, جاہو جمال بھی دیکھ کر شادی کرو. لیکن خدا کے لیے قوموں اور برادریوں کے نام پہ یہ سب کام نہیں ہوتے جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. دین میں عقیدہ سب سے پہلے آتا ہے نا. دین جب آپ دیکھیں گے تو آپ پورا ایک پیکج دیکھیں گے. وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک شریف زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے, چاہے تمہیں وہ بہت ہی زیادہ دل کو بھا بھی رہا ہو, لیکن سب سے اونچی چیز دین ہے اسلام کے لیے.
صرف اور صرف قومیں اور برادریاں کس لیے بنائی گئی تھی؟ تاکہ پہچان ہو جائے۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب تو ماشاءاللہ معاشرہ بہت ترقی کری ہے، ورنہ پنجابی پنجابیوں سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، پٹھان پٹھانوں سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ پھر شادی نہیں کرتے تو پھر بیٹی بتاتی ہے امی میں شادی کر چکی، پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کس چیز کا دروازہ کھول دیا تھا اس کے لیے، ولی کے بغیر وہ نکاح کر کے بیٹھ گئی۔ اس قسم کی ریجیڈیٹی اور قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کو تو اللہ کے واسطے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے قرآن سنا کے نصیحت کی جائے اور وہ اپنے عقیدے پہ اڑا رہے۔ پلیز اپنے جو ہے نا سوچ کو تھوڑا سا واسٹ کریں۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ مومن کی اصل ڈیفینیشن سورہ حجرات میں کیا ہے؟ اصل مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر کیا لے کر آئے اور ایمان کیسا لائے کہ اس میں کوئی شک نہیں، پتہ نہیں میں سنت پہ عمل کروں گی، پتہ نہیں میرے ساتھ اچھا ہوگا یا نہیں، اگر میری بیٹی نے شرعی پردہ شروع کر دیا پتہ نہیں اس کا اچھا رشتہ آئے گا یا نہیں، اگر میرے بیٹے نے سچی داڑھی رکھ لی تو پتہ نہیں لوگ اس کو کتنی عمر کا سمجھیں گے اور رشتے کیسے آئیں گے۔ یہ شک میں آتا ہے سب کچھ، سنت پہ عمل کرتے ہوئے اتنے شکوک، جبکہ سنت ایک مومن کو سب سے زیادہ کانفیڈنس دیتی ہے۔ آج بھی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو انسان سنتوں سے جتنا قریب ہے وہ سکون سے اتنا قریب ہے۔ اگر آپ اور میں ہم سب سکون کی تلاش میں ہیں تو اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں، الٹیمیٹلی آپ کو سکون مل کر رہے گا انشاءاللہ، چاہے وہ عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت ہو، چاہے وہ فجر سے پہلے اٹھنے والی سنت ہو۔ بگننگ کریں، ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ اگر سین سے سکون چاہیے تو وہ سین سے سنت میں ہی ملے گا تمہیں، اور اطمینان دل کے سکون چاہیے تو وہ اللہ کی یاد میں ملے گا۔ دو ہی چیزیں جہاں سکون ملتا ہے، نہ شاعری سے ملتا ہے، نہ ناول سے ملتا ہے، نہ گانے موسیقی سے ملتا ہے۔ ان سب چیزوں کی اینڈنگ غلط آتی ہے تو دل تو اور بے سکون ہو جاتا ہے، ہیرو مر گیا اب کیا مزہ، اب تو 2-4 دن تک، کتنے عرصے تک تو دانش کی موت پہ دنیا رو رہی تھی، کیا ڈرامے دیکھ کر سکون ملتا ہے؟ تو پھر اتنی بے چینی کیوں تھی پاکستان کے ماحول میں؟ دل کا اطمینان چاہیے، اللہ کی یاد کی طرف چلے جاؤ، شب و روز میں سکون چاہیے، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹوٹل کامنس میں چلے جائیں گے آپ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلی بات ہے، حقیقت میں تو وہ مومن ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر فرم ایمان لے کر آتے ہیں، پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کیا، اور سیکنڈ کام کیا کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنے مال، اور اس ٹائم دونوں جہاد ہم پہ فرض ہیں۔ اس ٹائم جو موجودہ کنڈیشن میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پہ ہر طرح کا جہاد فرض ہو چکا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم پہ جہاد باللسان بھی ہے، ہم پہ جہاد بالقلب بھی ہے، ہم پہ جہاد بالقلم بھی ہے، ہم پہ جہاد بالانفس بھی ہے، ہم پہ جہاد بالسیف بھی فرض ہو چکا ہے۔ اس ٹائم جو فلسطین کی حالت ہے، دل سے بھی جہاد کریں، دل کے 2-4 آنسو گرا دیں، نفس سے بھی جہاد کریں، قلم سے بھی جہاد کریں۔ اس ٹائم ہمارا سب سے بڑا قلم ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ اس ٹائم اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آپ کا پین ہولڈر ہے، یہ آپ کا پین ہے جو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، تمام اکاؤنٹ جو آپ ہولڈ کرتی ہیں اس کے ذریعے ضرور جہاد کریں، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مدعیان ایمان یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ اللہ اکبر! یہ روزے رکھ کر، یہ نمازیں پڑھ کر، یہ داڑیاں رکھ کر اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر وہ چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو بالکل دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے تھے یا جو پیورٹی کے ساتھ اسلام میں نہیں آتے تھے، وہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو ایسا رسول اللہ پہ پریٹینڈ کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر کرو ہم اسلام لے کر آ گئے۔ کیا اللہ کا شکر سامنے والا کرے یا میں شکر کروں کہ اللہ تو نے میرے سینے کو اسلام کے لیے چن لیا؟ او ایسا احسان جتاتے، او آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کے درس میں ریگولر آیا کرتی تھی۔ اگر اللہ نہ کرے آپ اور میں اس باؤنڈری جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے اس
سے تھوڑا سا کہیں آگے پیدا ہو جاتے, ایک بارڈر کراس کر کے وہاں پیدا ہو جاتے, تو چھپ کے نمازیں پڑھنی پڑتی. تو ان کے کہنے پہ ہمیں عید کے دن گائے نہیں ذبح کر سکتے تھے. ہم کس کو احسان جتاتے ہو؟ اللہ کو, کہ اللہ میں تیرے قرآن کا کوئی کام کر رہی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر یہ کام تم نے نہیں کیا, اگر تمہیں ہمارے کلام کے آگے اپنی نیت پیاری رکھی, تو یاد رکھو ادیبہ, یہ کام تم سے لے کر کسی اور کو دے دیں گے. اور اتنا ڈر لگتا ہے ایسی آیات پڑھتے وقت کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم یہ کام کسی اور کو دے دیں گے جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے, ہم ان سے محبت کرتے ہوں گے. اگر آپ کو یا مجھے کسی درجے پہ اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا ہے, یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اگر ہم نے اس محبت کو دو طرفہ نہیں بنایا تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, ہم سے اٹھا کے جٹ بالکل نئے کوڑے لوگوں کو کہے گا تم پکڑو قرآن اور پڑھاؤ. الحمدللہ کوئی احسان نہیں ہے کہ 6 سال سے آپ دورے قرآن سن رہے ہیں. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غفلتوں سے اٹھا کے یہاں لا کے بٹھا دیا, ورنہ ابھی ہم بھی جو ہے نا, اللہ معاف کرے, پاگل لڑکوں کی طرح ریپ سانگ یاد کر رہے ہوتے. میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں, افسوس ہوتا ہے. اللہ میرے بھائی کے دل کو ایمان سے بھر دے, حفظ اور قرآن اس کے سینے میں, اور جب وہ ریپ سانگ کے ایسے وہ لکھ رہا ہوتا ہے نا پورے پورے سینٹینس, اور ہل ہل کے اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے, تو دل دکھ رہا ہوتا ہے اندر سے کہ کبھی ایسے ہل ہل کے اس نے قرآن بھی یاد کیا ہوگا. ضائع کرنے والی کسی شوق میں لگا دیتا, اللہ میں کیا کر دیتی. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت شوق دے دیا. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ اللہ نے تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی. الحمدللہ. جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کے منہ سے مستقل الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس راستے کی طرف ہمیں ہدایت دے دی, ورنہ ہم تو سیدھا راستہ پانے والے نہیں تھے. اتنی خوبصورت جنت کو دیکھ کر جنتیوں کی زبان سے کچھ نہیں نکلے گا مگر صرف ایک ہی لفظ کہتے رہیں گے, الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایچ اینڈ ایوری ٹائم کوئی ایسا سنگل لمحہ نہیں گزرے گا جو جنتی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا وہ تھکیں گے نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم سانس لینے سے تھکتے ہو؟ کوئی ہم میں سے کہہ سکتا ہے میں تھک گئی, آج میں نے 6-7 کلو سانس لے لیا. ہماری باڈی میں انٹیکٹ کر کے سانس بھیجا گیا ہے, بائی ڈیفالٹ ہم سانس لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا تم کبھی سانس لینے سے تھکے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا شکر ان کی سانس میں اتار دیا جائے گا, مطلب وہ سانس لیں گے اور ان کی سانس کی آواز میں الحمدللہ ہوگا. اتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے گندے ماحول سے اٹھایا. آپ سوچیں جب جنید جمشید کے دل میں ایمان اترا ہوگا, اسے اپنی گائکی کا زمانہ کتنا کالا دکھا ہوگا. جب شازیہ خشک نے دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہوگا, اسے اپنا وہ فیم کتنا کالا لگا ہوگا. اور آج اتنے کتنے ہیرو اینڈ اسٹارز ہیں جو اپنی شہرت کی بلندیوں پہ جا کے انہوں نے کلام اللہ کو پکڑا. ابھی کچھ میں میرا وہ ہے اسلام تو ایسا ان تک رہو شیعہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز سے کرائی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے خیر چلی آ رہی ہے. جتنی تیزی سے لوگ فلسطین کے اس کے بعد وار کے بعد اسلام کو پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اور کنورٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ, تو کہیں نہ کہیں اللہ ہمیں جو شر دکھتا ہے اس کے پیچھے خیر امبیڈڈ ہوتا ہے. تو یاد رکھیں آج تو بہت خوبصورت آیات تھی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے کس کام کے لیے چن لیا. ابھی ایسی لمبی لمبی شاعریاں کر رہے ہوتے ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے, اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتے ہو, جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں, جو کچھ تم تھکتے ہو, جو کچھ تم روتے ہو, جو کچھ تم سوچتے ہو, جو کچھ تم خواب میں بھی دیکھتے ہو, کس کی نظر میں سب کچھ اللہ کی. اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے ہم پہ نعمت اسلام دی ہے, پھر نعمت قرآن دی ہے, پھر نعمت فہم القرآن ہمیں دے دیا. قرآن بہت سو کے پاس ہے لیکن قرآن کا فہم نہیں ہے تو ان کی زندگیاں نہیں بدلتی. اللہ تیرا شکر, اور صحت کی حالت میں دے دیا. بہت سے لوگ قرآن کی طرف اس وقت آتے ہیں جب ان کے پاس نہ زندگی بچی ہوتی ہے نہ کرنے کا کوئی کام بچا ہوتا ہے. ایک تھی ہماری ساتھی, وہ کہتی تھی جب میں ڈائلسس کرواتی ہوں میرے پاس اتنا سارا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم میں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں ترجمے سے. تو میں سوچتی ہوں کاش میں صحت کی حالت میں پڑھتی تو بھاگ بھاگ کے لوگوں کو یہ رونق تو دکھاتی قرآن کی.
اب تو میں نڈھال ہو کے پائپ لگا لگا کے گھر جاتی ہوں تو صرف اکیلے اکیلے قرآن لیتی ہوں. تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ صحت کی حالت میں تمہیں قرآن پڑھایا, اللہ پاور آف اسپیکنگ دی کہ تیرے بندوں تک تیرا قرآن پہنچایا. گھر جا کے ضرور اللہ کا خاص شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ تو نے جیسے مجھے اسلام کے مل جانے پہ شکر کرنے کی توفیق دی, اللہ ایسی ایک دن مجھے جنت پا لینے پہ بھی شکر والی زبان دے دیجیے گا. تقبل اللہ منا ومنکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.